السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی، پروگرام تعلیم اسپیشل میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے۔ آج ہماری محترمہ فاطمہ جناح کا یوم ولادت ہے۔ آج 31 جولائی کو ان کا یوم ولادت ہوتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہمارے صدر مملکت محترم آصف علی زرداری صاحب کے یوم ولادت بڑی جوش و خروش سے منایا گیا۔ سندھ حکومت نے اخبارات میں صفحات شائع کیے گئے اور عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے تقریبات منعقد کی گئی۔ لاہور میں بھی تقریب منعقد کی گئی اور بڑی شاندار تقریب تھی۔ ہم دیکھیں گے کہ محترمہ فاطمہ جناح جیسی شخصیت جنہوں نے کہ پاکستان فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ وہ رہیں، دن رات انہوں نے اس کام کیا، انتھک کام کیا، اور سب سے بڑی بات وہ خواتین کے لیے بہت بڑی رول ماڈل رہی ہیں اور خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے بڑی آواز بلند کی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کی سیکریفائس کیا اس قوم کے لیے، اس ملک کو بنانے کے لیے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر نوشین خالد صاحب، یہ استاد ہیں اور محترمہ فاطمہ جناح ان کا خصوصی دلچسپی کا حامل سبجیکٹ ہے، کافی کام کیا ہوا ہے انہوں نے تحریک پاکستان اور محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور آج اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ اچھا، ہم یہ بتائیے گا یہ محترمہ فاطمہ جناح کا کتنا یوم پیدائش ہے؟ آج ہم محترمہ فاطمہ جناح کا 133واں یوم ولادت منا رہے ہیں۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، بیسک چیزیں کہ ہمارا پروگرام یوتھ نئی نسل دیکھتی ہے، تو آج کل ہماری بکس میں اس طرح ان کو تعارف نہیں کروایا جاتا، اور کوشش کی جاتی ہے کہ فاطمہ جناح کی شخصیت کو آج کل کی شخصیت ریپلیس کر دے، بلکہ کئی اداروں کے نام جو ہمارے ایسی شخصیات کے نام پر ہیں وہ بھی تبدیل کر کے آج کل کی جو سیاسی شخصیت ہیں ان کے نام پر رکھے جا رہے ہیں۔ تو جو ہمارے درسی کتب سے بھی ان کا تعارف کم ہوتا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آج کل کے لوگوں کا تعارف زیادہ کروایا جائے۔ اچھا، میں آپ سے چند بیسک سوال پوچھوں گا۔ محترمہ فاطمہ جناح کہاں اور پیدا ہوئیں؟ محترمہ فاطمہ جناح کاٹھیا واڑ گجرات میں پیدا ہوئیں 31 جولائی کو 1893 کو۔ اور یہ ہمارے قائد اعظم کی چھوٹی یہ بہن تھی؟ قائد اعظم کی سب سے سب چھوٹی سے بہن چھوٹی تھی، بہن۔ 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ جب قائد اعظم لنکن علم میں تعلیم کے لیے گئے اس وقت یہ پیدا ہوئیں، اور جب وہ واپس آئے تو انہیں مل کے انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے، اور بچپن سے ہی ان سے بہت زیادہ بڑی محبت تھی، چہیتی بہن تھی، چہیتی بہن تھی۔ اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے یہ اس مشن قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے بھائی کے ساتھ انہوں نے وقف کر دی۔ جی، اچھا، اب تھوڑا سا محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے ان کے روشنی ڈالیں تاکہ یہ ہماری ذرا یوتھ کو، نئی نسل کو تھوڑا سا متعارف ہو سکے۔ محترمہ فاطمہ جناح کا قائد اعظم سے بہت وہ قریب شخصیت تھی، اور ان کی تربیت بھی قائد اعظم کے زیر سایہ ہوئی، اور وہ قائد اعظم کی شبیہ تھیں، بالکل بھائی جیسے نقوش، انہی کی طرح کی قد و قامت، اور ان کی سیاسی وارث بھی تھیں۔ اور قائد اعظم کی زندگی میں تحریک پاکستان کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد بھی وہ ہمیشہ قائد اعظم کے ساتھ رہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد بھی انہوں نے قائد اعظم کے نظریات کی ترجمانی کی اور پاکستان کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، اسی لیے انہیں خاتون پاکستان کا لقب دیا گیا۔ اور بعد میں نوائی وقت نے انہیں مادر ملت کا خطاب بھی دیا، جب وہ صدارتی الیکشن انہوں نے لڑا ایوب خان کے مقابلے میں، تو اس دور میں مجید نظامی نے اداریوں میں انہیں مادر ملت کہا، اور قوم نے بھی انہیں مادر ملت کے نام سے پکارا، اور وہ ہماری ماں ہی ہیں، اور ہمیں ان کے نظریات کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی شخصیات قوموں کے لیے نعمت ہوتی ہیں،
ان کا وجود باعث برکت ہوتا ہے اور ان کی ناقدری سے قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جی، میں یہاں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے صدارتی الیکشن لڑا تو ان کے مقابلے میں اس وقت کے فوجی حکمران فیلڈ مارشل ایوب خان تھے، جی اور ہمارے بہت بڑے جمہوری لیڈر ذوالفقار علی بھٹو ان کے ساتھ تھے، ہاں، وہ اس وقت فورن جبکہ منسٹر تھے۔ جی فورن منسٹر تھے، اور میرا خیال ہے مسلم لیگ کنونشن کے سیکرٹری جنرل بھی تھے جی آئی گیس، جبکہ مولانا مودودی صاحب فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ہم، اور مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب صاحب بھی محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، ہم، اور یہ وہ پارٹیاں تھیں جن کو بعد میں بڑا کرٹیسائز کیا گیا۔ ہاں جی اب ہم آگے کے تو نہیں بات، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو فاطمہ جناح تھی یہ ہماری خواتین کے لیے بھی بہت بڑا رول ماڈل تھی ہم، کہ جیسی جدوجہد انہوں نے کی، اور اب اور خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے آواز بلند کی، اور انہوں نے منظم کیا تحریک پاکستان میں خواتین کو، اور لیڈ بھی کیا، اس کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں گے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے مسلمان خواتین کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ پہلے میں آپ کی پہلی والے جو آپ نے 1971 کی بات کی اس کا جواب دے دوں کہ 1971 کا ثانیہ ہی نہ ہوتا اگر محترمہ فاطمہ جناح کی ناقدری یوں نہ کی نہ جائے، کی ہوتی، یعنی کہ وہ کیونکہ ان کو میں تھوڑا الیکشن میں سا ہرا دیا گیا۔ میں کنیکٹ کرتا ہوں، آپ 71 کا حوالہ دے رہی ہیں، یعنی کہ جب صدارتی الیکشن ہوا تھا، اگر وہ فیئر الیکشن ہوتا اور اس کے نتائج کو تسلیم کیا جاتا، جی جو عوامی جو عوامی مینڈیٹ، نتائج تھے۔ عوامی ورڈکٹ تھا، اس کو ریفلیکٹ کیا جاتا اس کے ریزلٹس میں، تو یقیناً سب سے جو بڑا سانحہ پاکستان بننے کے بعد ہوا آج تک، یعنی کہ پاکستان دو لخت ہو گیا، اور ہم ابھی تک اس کو بھلا نہیں سکتے، یہ سانحہ کبھی نہ ہوتا۔ کیونکہ وہ پاکستان کے اتحاد کی علامت تھیں، مشرقی پاکستان میں وہ بے انتہا مقبول تھیں اور ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، یہی وجہ بنی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی۔ اور رول ماڈل تو تھیں وہ مسلمان خواتین کے لیے، جو آپ نے ابھی سوال کیا۔ 1943 میں انہوں نے ویمن ریلیف کمیٹی بنائی، اور یہی ویمن ریلیف کمیٹی بعد میں اپوا بنی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے اپوا کی بنیاد رکھی۔ پھر انہوں نے جب بیگم رانا لیاقت علی خان نے خواتین میں سیلف ڈیفنس کے لیے کی ضرورت پہ زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ خواتین کو نیشنل ویمن گارڈ میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے، محترمہ فاطمہ جناح نے اس کی بھی بھرپور تائید کی۔ اور بہت سی خواتین جو اغوا ہو گئی تھیں فسادات کے دوران، تحریک پاکستان کے دوران، محترمہ نے ان کی بازیابی کے لیے کوششیں کی، اپوا کے پلیٹ فارم سے مہاجرین کی ریلیف کے لیے کام کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے زیر نگرانی بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور اپوا کی دیگر خواتین کے لیے کیمپوں میں کھانا لے کے جاتی، کپڑے لے کے جاتی، لحاف، ادویات ان میں تقسیم کرتی ہیں، اور ان کے علاج معالجہ، زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے کام کرتی۔ انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول بھی بنائے۔ اور جب مسلم لیگ میں خواتین کی شمولیت کا آغاز ہوا تو اس کا سہرا بھی محترمہ فاطمہ جناح کے ہی سر ہے۔ جو خواتین وہاں کی مسلم لیگ کی جنہوں نے رکنیت لی، ان میں سیاسی شعور محترمہ فاطمہ جناح نے پیدا کیا، انہیں متحرک کیا، اور 1937 میں پہلی بار خواتین کی شمولیت ہوئی ان کے زیر سایہ۔ پھر 1938 میں سب کمیٹیاں بنی مسلم لیگ میں، وہ بھی محترمہ فاطمہ جناح کی محنت کا ثمر تھا۔ اور پہلی بار جب مسلم لیگ کا لاہور میں اجلاس ہوا اور آل انڈیا وومن مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنی، جو بعد میں آل پاکستان مسلم اسٹوڈنٹس ویمن اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد بنی، یہ اس میں بھی اس کا سہرا بھی محترمہ فاطمہ جناح کے سر ہے۔ ان کے ساتھ اس اجلاس میں بیگم حفیظ الدین بھی تھیں، بیگم مولانا محمد علی جوہر بھی تھیں، اور بھی خواتین تھیں جو شامل تھیں۔ پھر محترمہ نے فلاحی کام بھی کیے، انہوں نے ریڈ کراس کو پاکستان میں منظم کیا، خود وہ پاکستان کی جو ریڈ کرسنٹ، جو ریڈ کریسنٹ کا ادارہ جو بعد میں بنا، وہ انہوں نے اس کی ابتدا کی۔ ابتدا محترمہ فاطمہ جی، اور گرل گائیڈز کی، گرل گائیڈ ایسوسی ایشن کی بھی انہوں نے ابتدا کی، وہ اس کی پہلی صدر منتخب ہوئی، خاتون صدر۔
اچھا، یہ آپ ان کی چیدہ چیدہ خدمات گنوا رہی تھیں. اچھا، مزے کی بات ہے انہوں نے نہ ریڈ کریسنٹ نہ گرلز گائیڈ پہ آگے کہیں اپنا نام نہیں لکھوایا. کہیں نام نہیں لکھوایا، دوسرے لوگ ہی کریڈٹ لیتے رہے. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں آج کل کی اچھا، نسل کو. یہ اتنے بڑے ادارے اور اتنی ان کی خدمات ہیں، ریڈ کریسنٹ، گرلز گائیڈ. اچھا، اب گرلز گائیڈ کا ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن اب آہستہ آہستہ وہ اب این سی سی ہوتی تھی، جی، این گرلز سی گائیڈ سی ہوتے تھے. نیشنل ویمن گارڈ، وہ ٹھیک. بھی یہ انہوں نے وہ سیلف ڈیفense کا میں نے جی ذکر جی کیا کہ اسی دور میں سر، آغاز ہوا. جی جی، لڑکوں کے لیے این سی سی ہوتی تھی ہاں جی. اور اسٹوڈنٹس کے لیے، فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے گرلز گائیڈ ہوتی تھی. جی، اور یہ بڑے ذوق و شوق سے جو ہے نا کالجز میں ان کی کروائی تربیت جاتی تھی کروائی ٹریننگ. جاتی تھی. اب یہ چیزیں پیچھے ہٹتی جا رہی ہاں ہیں. جی، اب حالانکہ ان دوسری کو چیز، دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. جی جی، وہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے روٹ سے ہٹتے جا رہے ہیں، یہ سارا کرتے جا رہے ہیں. اچھا، میں ایک تھوڑا سا آپ سے اور کوشچن کروں گا، آپ کی تو گہری نظر ہے ان چیزوں سے. یہ ہمارے سلیبس سے ایسی شخصیات کو جب ہم پڑھتے تھے اسکولوں میں، ہمارے اسکولوں میں اسمبلی ہوتی تھی اور اسمبلی میں 10-15 منٹ کی کوئی سپیچ ہوتی تھی. وہ سپیچ کبھی قائد اعظم کے حوالے سے، علامہ اقبال کے حوالے سے، محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے، سر سید احمد خان، تحریک پاکستان کے قائدین کے حوالے سے یہ چیز تھی جو کہ ایک ٹرانسفر ہوتا تھا کہ پاکستان بننے کا جو سفر ہے ایک اگلی جنریشن میں. اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہیں، جی. بالکل ہی ختم کی جا رہی. تو آپ کیا کہیں گی کہ فاطمہ جناح جیسا شخصیت کو ختم کر کے ہم قوم کو کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے اصل لیے تو میں وہ جی رول ماڈل بالکل. ہیں، جیسے انہوں نے خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، تو وہ کیسے انسپریشن حاصل کریں گی؟ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہی ان کو ختم کیا جا رہا ہے نا، ان کے نام کو مٹایا جا رہا ہے. ہمارے جو موجودہ سیاستدان ہیں وہ شاید ان سے خوف زدہ ہیں. اپنی تصویریں تو لگواتے ہیں وہ سڑکوں پہ اور شاہراہوں پہ، لیکن ان شخصیات کی جو بانیان پاکستان ہیں ان کو وہ مقام دینا چاہیے نا، کیونکہ پاکستان کی بنیاد ہیں وہ. اور وہ نظریہ، جب تک ہم اس نظریے کو عزت نہیں دیں گے بانیان پاکستان کو، جنہوں نے اس ملک کی بنیاد رکھی ہے، ملک ترقی نہیں کرے گا. کیونکہ یہ احسان فراموشی ہے نا، کہ اگر ہم احسان مند نہیں ہوں گے ان کے تو یہ چلے گا نہیں ملک. اسی لیے ہم یہ جو آج کل جن مسائل کا شکار ہیں اس کی وجہ یہی ہے. اور سلیبس بنانے والے لوگ بھی، وہ بھی ان ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ پسماندہ ذہنیت کے لوگ ہیں، یا یہ نظریہ پاکستان کا نام لیتے ہیں تو یہ انتہا پسند کوئی مسلمان ہے. حالانکہ ہمارے جو لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان بنایا وہ کوئی انتہا پسند نہیں لیکن تھے، نہ قائد اعظم وہ انتہا تعلیم پسند تھے، یافتہ اور نہ اعتدال محترمہ پسند. فاطمہ جی، جناح انتہا انتہا پسند، پسند تھے. لیکن ان میں مشرقی اقدار تھی نا، انہوں بڑی نے اسلام کے زبردست. نام پہ یہ ملک بنایا. ہماری بنیاد تو نظریہ پاکستانی تھی. اصل میں انہیں اس نظریے سے تکلیف ہے، یہ جو لوگ ان کا نام مٹا دینا چاہتے ہیں سلیبس سے اور تعلیمی اداروں سے. اور اسمبلی کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بچے کے دعا پڑھی جاتی تھی اور قائد اعظم کے اوپر تقاریر ہوتی تھیں، علامہ اقبال کے اوپر تقاریر ہوتی تھیں، تو یہ ہمارے موجودہ سیاستدانوں میں وہ شخصی خوبیاں نہیں ہیں نا جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے، اس لیے وہ ان سے خوف زدہ ہیں. اپنی شخصی خوبیوں کا ذکر کیا. محترمہ فاطمہ جناح نے، قائد اعظم نے یہ اتنی بڑی تحریک پاکستان کو لیڈ کیا اور جس کے نتیجے میں یہ پاکستان ہمیں ملا. اس نعمت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں ہم کر نہیں جی سکتے، الحمدللہ. یہ دیا. اور ابھی تک بہت سے لوگ جو ہے اس آزادی سے مستفید ہو رہے ہیں، جی اور مستفید ہو کر اس کا جو پھل ہے وہ دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں. اور لیکن یہ المیہ ہے. یہ جو المیہ ہے، اس کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شخصیات ہیں ان کو بھی اب پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے نام پہ ابھی تک کوئی ایسا ادارہ نہیں بن سکا جیسے اقبال کا ادارہ ہے، قائد اعظم کا ادارہ ہے. اتنی بڑی شخصیت کے نام پہ بھی کوئی ایسا ادارہ قائم ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ جی، جو ادارے ان کے لیے بھی بنے ہیں نا وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی ناکافی ہیں.
اب علامہ اقبال پہ جو ادارہ ہے وہ بھی اس طرح سے کام نہیں کر رہے جیسے انہیں کرنا چاہیے، کہ ان کی جو پبلیکیشن ہے اور ان کے پاس ایک بلڈنگ ہے، وہ علامہ اقبال کا گھر تھا، اگر آپ جا کے دیکھیں وہ کتنی خستہ حالت میں ہے، وہاں جی علامہ اقبال کا قیام تھا، میں نے ابھی دیکھی ہے تک کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس کی رینوویشن ہی کروا لیں، اور وہ کہ وہ کتابیں شائع نہیں ہوتی وہاں سے، مطلب جو میرٹ پہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑا وہ جب تک یہ مجید نظامی صاحب تھے ان کا ذاتی انٹرسٹ تھا، ہوں، وہ کچھ نہ کچھ ہاں کرتے جی، رہتے وہ تھے. اس میں نظریہ پاکستان میں رہے مجید نظامی صاحب، جی جی. تو لیکن اس کے بعد سے بس اس اس کے کو بعد وہ بھی ادارہ سیاست کا شکار ہو گیا، برائے نام سے ہی ہو گیا. برائے تو نام جب سے۔ اس کا بجٹ ہی نہیں رہے گا تو لہٰذا وہ اس کا دلچسپی بھی نہیں رہے گی. ہاں جی، لیکن محترمہ فاطمہ جناح کے نام پہ تو کوئی ادارہ ہی نہیں ہے نا جو ان کے نظریات اور افکار کی ترویج کے لیے کام کر رہا خاص ہو، کر جس جو میں دیکھیں ہماری خواتین کے حوالے سے بہت ساری ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، جی یہ سارا کچھ ہے، لیکن ان سب کی خواتین کے جو پاکستان میں جو اولین جو شخصیات تھی جنہوں نے خواتین کے لیے کام کیا ہوں، اور ان کے لیے آواز بلند کی، وہ ان میں سے صف اول کی فاطمہ جناح ہے. جی، اور میں نے دیکھا آج کل کی کوئی بھی ایسا تنظیم ہوں، خواتین کی ان کا نام تک لینا پسند نہیں یہ کرتی. جتنی بھی تنظیمیں ہیں نا وومن امپاورمنٹ کا جو نام لیتی ہیں، انہوں نے کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کیا ہو کہ انہوں نے گرل گائیڈز ایسوسی ایشن بنائی یا ریڈ کراس نے اس کے لیے کام کیا، فلاحی کام کیا، اور وہ پاکستان مسلم دنیا کی جب غیر منقسم ہندوستان تھا، پاکستان تو بعد میں بنا، پہلی ڈینٹل سرجن تھیں. تو یہ بھی تو وومن امپاورمنٹ ہے نا کہ اس دور میں وہ اتنی تعلیم یافتہ تھیں، اور یہ جتنی خواتین سیاسی عمل میں آج کی بھی جو شامل ہوئی ہیں، آغاز تو انہوں نے ہی کیا نا خواتین کی جی شمولیت کا. پولیٹکس میں آئیں اور اپنے ہر چیز قربان کی، جی، اپنا جیسے آپ نے ذکر کیا اپنا پروفیشن قربان کیا، اپنی ذاتی زندگی قربان کی ذاتی انہوں زندگی نے، قربان کی. کہ وہ چاہتی تو اس دور میں فیمیل ڈینٹل سرجن کے بطور چاہتی تو بڑا فلورش کر سکتی ہاں، تھی. لیکن وہ غریب مریضوں کا، مستحق مریضوں کا مفت علاج کرتی تھیں، فلاحی کام بھی کرتی تھیں. وہ ظاہر ہے ایک قوم کے لیے درد ہو تو وہ کرتا ہے. اچھا، جی، ان کی ان چیزوں کو ہم فالو نہیں کرتے، ہوں، بلکہ اب تو کوئی چیز بھی فالو نہیں کرتے. ہوں، آج کل کی جو تنظیمیں جیسے وومن پروٹیکشن کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے جی، پنجاب گورنمنٹ میں، ہاں کبھی ذکر نہیں ہوا فاطمہ جناح کا. ان کے بارے میں کیا بات کروں، کچھ عرصہ ایک گورنمنٹ میں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا ہے، اور مطلب یہ جو یہاں پہ تعیناتیاں ہوتی ہیں نا وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی، لوگ ہی ایسے نہیں ہیں کہ جو سمجھتے ہوں، کہ وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہوتا نا سیاسی اس سے، میرٹ پہ ہوتی ہے. سیاسی میرٹ پہ ہوتی ہیں، تنظیم سازی کی بنیاد پہ. یہ جہاں تک چلے یہ بات ہو رہی تھی، ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے تھے، میں کچھ اپنی طرف بھی آتا ہوں، اپنے گربان میں میڈیا کی بات کرتا ہوں. ہوں، میڈیا بھی اس کو اس طرح محترمہ فاطمہ جناح کو اس طرح اب نہیں لیتا. ایک دور میں میڈیا میں پروگرامات ہوتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، ہوں، اس وقت جب پی ٹی وی ہوتا تھا، سرکاری میڈیا ہوتا تھا، اس وقت کے اخبار. لیکن آج کل کا جو پرائیویٹ میڈیا ہے، جو اس طرح کا اخبارات ہیں، ہوں. اب اس طرح بھی بالکل رجحان دیکھنے میں نہیں ملتا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، جی، ہم اس سوال کا جواب لیں گے میڈم سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے میڈیا کا ٹرینڈ بھی ایسی شخصیت کی طرف سے ہٹتا جا رہا ہے، بہت کم ان کو سپیس دی جا رہی ہے. آپ کیا کہیں گی کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہو گئے، ہوں. ہمارے میڈیا کے ادارے ہو گئے، ایسی شخصیات کی طرف سے ان کی توجہ ہٹتی جا رہی ہے؟ جی، تعلیمی اداروں کی تو آپ نے بھی نشاندہی کی کہ صبح اسمبلی ہوتی تھی اور اس میں بچے کی دعا جو علامہ اقبال کی نظم ہے وہ پڑھائی جاتی تھی بچوں کو، پھر تقریری مقابلے بھی ہوتے تھے علامہ پہ، قائد اعظم پہ. وہ اب واقعی ختم ہو گئی یہ چیز. اب ہم نے جدید تعلیم کے نام پہ نا اپنی بنیادوں کو ہی ختم کرنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ سلیبس کو بھی تبدیل کر رہے ہیں تاکہ بچوں کی آہستہ آہستہ یہ سلو پوائزننگ ہے یا برین واشنگ آپ اسے کہہ لیں، کہ لوگوں کو تبدیل کر رہے ہیں. میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں اچھی چیز، ایک اچھی روایت ہے کہ وہ ایڈیشن شائع کرتے ہیں،
ابھی بھی قائد اعظم ڈے پہ، علامہ اقبال ڈے پہ محترمہ فاطمہ جناح کی پیدائش اور وفات پہ ایک ایڈیشن شائع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. اس میں ویسے میں بھی لکھتی ہوں. تو وہ اس سے یہ ہے کہ کم از کم جو بھی لوگ ہیں جو اسکول سے بچوں کو نہیں پتہ چلتا تو اخبار تو گھروں میں آتا ہے نا. اور الیکٹرانک میڈیا پہ ذرا یہ چیز کم ہو گئی ہے. جب ایک چینل ہوتا تھا نا، پی ٹی وی ہوتا تھا، تو اس دور میں ان شخصیات کو، ان تقریبات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی. ان کا نام ڈسپلے ہوتا تھا کہ آج 9 نومبر ہے، اقبال ڈے ہے، اقبال کے اشعار. لیکن یہ پرائیویٹ چینلز جب سے شروع ہوئے ہیں تو اس میں بریکنگ نیوز اور نیوز کی سرخیوں کو زیادہ اہمیت دی جانی شروع کر دی ہے. اور مطلب اس کانٹینٹ کو وہ اہمیت دیتے ہیں کہ جو بکے. تو ان کی ترجیح میں ہی نہیں ہے یہ بانیان پاکستان. اچھا، ہم تھوڑا سا محترمہ فاطمہ جناح کی طرف آتے ہیں. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت میں بڑا رکھ رکھاؤ، روب و دبدبا، اور یہ بڑا وہ ان چیزوں کا خیال رکھتی جی تھی. کوئی اس طرح کی وہ نہیں تھی، بہت ہی وزادار، ہر جی. چیز سلیقے سے یہ رکھنا، رکھ رکھاؤ رکھنا. یہ ان کی فیملی سے تھا، جیسے ہم نے قائد اعظم کو بھی دیکھا جی. تو ہاں جی، بڑے فیملی خوش سے بھی لباس تھا. ہو. محترمہ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، مائی بردر، جس میں انہوں نے قائد اعظم کی بایوگرافی انہوں نے لکھی ہے. تو اس میں وہ ذکر کرتی ہیں کہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں شام کے وقت ہمارے والد صاحب پڑھایا کرتے تھے، اور انگریزی زبان بھی والد صاحب نے سکھائی اس دور میں. اور پھر اس کے بعد جب ان کی تو ساری تربیت ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. جب یہ 2 سال کی تھیں ان کے والد کی وفات ہو گئی، 8 سال کی ہوئی، والدہ کی بھی وفات ہو گئی. پھر قائد اعظم نے ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی. قائد اعظم کے گھر میں یہ رہیں، اور وہاں قائد اعظم کا بہت اچھا کتب خانہ تھا. ادب اور سیاست کی کتابیں یہ بڑے شوق سے پڑھتی تھیں. قائد اعظم ان کو اپنے ساتھ سماجی اور سیاسی شخصیات سے ملوانے کے لیے بھی لے کے جاتے تھے. اور پھر قائد اعظم نے ان کی تعلیم بھی اس زمانے کے مروجہ رواج کے برعکس کی. ان کو کانوینٹ اسکول میں بھیجا، پھر سینئر کیمبرج کا امتحان انہوں نے امتیازی نمبروں سے یعنی پاس کہ جو کیا. بھی اچھی تعلیم پھر تھی وہ وہ بہترین یونیورسٹی میں بھیجا، میڈیکل یونیورسٹی میں بہترین تعلیم دی انہیں. جو بہترین تعلیم اویلیبل تھی وہ وہ دی جو وہاں روایتی طور پہ یہ نہیں تھا غیر کہ بس روایتی. ہاں جی. یہ اتنے ہو گیا تو اب اس اس کی وقت تو شادی کریں. خواتین اور گھروں سے نہیں نکلتی تھی تب کی اس زمانے میں. تو قائد اعظم نے ان کی باقاعدہ علمی، جی. ادبی اور اور کلچرلی سیاسی ساری تربیت کی. تربیت کی. اسی لیے یہ بہت زیادہ قائد اعظم سے متاثر تھی، انسپائر تھی، جی. اور انہوں نے باقی زندگی پھر قائد اعظم کے ساتھ ہی گزاری. جی. اور کوئی خاص پہلو محترمہ کا جو شخصیت کا جو آپ بتانا چاہیں؟ قائد اعظم نے ایک موقع پہ اپنے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ میں اپنی بہن کی خدمت اور مسلمان خواتین کے لیے انتھک جدوجہد کی وجہ سے ان کا مقروض ہوں. قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے بیچ میں کافی بے تکلفی بھی تھی، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، اور اکثر لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، بات چیت ترک ہو جاتی تھی. تو کبھی ناراض ہو جاتی محترمہ فاطمہ جناح تو قائد اعظم انہیں فاطی کہہ کے پکارتے. آپ فوراً کھلکھلا کے ہنس دیتی. قائد اعظم پیار سے انہیں فاطی کہتے تھے. اور ایک مرتبہ ایک واقعے کا محترمہ فاطمہ جناح ذکر کرتی ہیں کہ میں قائد اعظم کے ساتھ ایک جلسے میں جا رہی تھی. تمام تقاریب اور جلسوں میں ان کے ہمراہ ہی ہوتی تھیں. تو میں قائد اعظم سے جو بھی بات کرتی تھی، سوال کرتی تھی، وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے. تو میں نے پھر بعد میں جب وہ تقریب سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی انرجی جمع کر رہا تھا جلسے میں تقریر کے لیے اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے. تو میں اپنی انرجی بچا رہا تھا اس ملک کے لیے، اس لیے اس وقت میں تھکا ہوا تھا تو میں آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی تمام توانائیاں اس ملک کے لیے وقف کیں اور فوکس کیں. قائد اعظم کو پتہ تھا کہ انہوں نے دنیا سے چلے جانا ہے. ان کے معالج نے پہلے سے انہیں بتا دیا تھا، لیکن انہوں نے اسے راز رکھا. اور محترمہ فاطمہ جناح نے ان کی نرسنگ بھی کی، ان کی آخری وقت تک تیمارداری کی. وہ جب قائد اعظم کوئٹہ زیارت میں مقیم تھے، آخری ایام میں بھی، اور گھر میں بھی ان کی بیوی کی وفات کے بعد ان کے گھر کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی. ان کی خوراک کا خیال رکھتی، آرام کا خیال رکھتی، ان کی بیٹی کی پرورش کی، دینا جناح کی، اور آخری ایام میں بھی ان کے ساتھ ہی تھیں. اور جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو وہ گورنر جنرل ہاؤس سے فلیگ اسٹاف ہاؤس منتقل ہو گئی. اور وہ جو گھر ہے اسے بعد میں 2003 میں اس دور کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی، جو محترمہ فاطمہ جناح کے بڑے معتقد تھے اور ان کی صدارتی الیکشن میں بھی اس دور میں بھی ان کے خاندان نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے اس کو قصر فاطمہ جناح ہاؤس کا نام دے دیا.
یہ اچھا، یہ تو آپ نے ذکر کیا جو قائد اعظم کے ساتھ، قائد اعظم کی وفات کے بعد کچھ عرصہ فاطمہ جناح نے اپنی سرگرمیاں محدود رکھیں، جی گوشہ نشین ہو گئی. گوشہ نشین ہو گئی. ہم، پھر آہستہ آہستہ وہ تھوڑی، اس کی کوئی خاص وجہ تھی جی یا کوئی سیاسی وجوہات تھی کوئی جی کیا؟ ایک چیز تو شوق تھا ان کے لیے، کیونکہ وہ ہمیشہ ان کی ساری زندگی بچپن سے لے کے آخری وقت، قائد اعظم کے آخری وقت تک قائد اعظم کے ساتھ ہی رہی، ان کے گھر میں مقیم رہی. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے انہیں دیوار سے بھی لگا دیا، جیسے وہ صدارتی الیکشن جب انہوں نے لڑا تو کچھ لوگوں کو ان سے خطرہ تھا، سیاسی ہماری شخصیات کو، کہ ہمارے مقابلے پہ آ جائیں گی، اور یہ حقیقی وارث ہیں قائد کے گھرانے کی. تو کچھ ان کے خلاف سازشیں بھی تھیں، اس طرح کی ان کی تقریر کو حذف کر دیا جاتا تھا. اور پھر انہوں نے ہیکٹر بلائتھو نے قائد اعظم کی بایوگرافی لکھی، تو اس وقت یہ ضرورت سمجھی گئی کہ قائد اعظم کی کوئی مستند بایوگرافی کسی مسلمان کو لکھنی چاہیے، اور ان کی سب سے قریبی شخصیت ان کی بہن تھی. انہوں نے ان کی بایوگرافی لکھی جو آج بھی نیشنل آرکائیوز پاکستان میں محفوظ ہے، لیکن اس کے صرف 3 باب محفوظ ہیں، باقی صفحات کو اس میں بھی حذف کر دیا گیا، بہت سے حصوں کو نکال دیا گیا. اچھا، یہ لکھی انہوں نے پوری تھی لیکن اس میں سے ہاں جی، حذف کر دیا گیا. حذف کر دیا گیا. 3 چیپٹرز ہیں جو شائع ہوئے، اور وہ بھی کافی عرصے کے بعد شائع ہوئے. تو اس کا کوئی کسی نے کھوج لگایا کہ 80s میں جا کے وہ کتاب شائع اچھا، ہوئی یہ اور کھوج منتشر. لگایا کہ یہ باقی جو باب جو ہیں؟ جی انہوں نے کچھ تو اس دور کے جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ میرے کچھ کھوٹے سکے جی بھی جی ہیں میرے جیب میں، جی، ان کی نشاندہی کی کہ جو شخصیات قائد اعظم سے وہ ملتے تھے. محترمہ فاطمہ جناح نے کی تھی جی ان قائد ابواب میں. اعظم ظاہر ہے کہ ان سے ذکر بھی کرتے تھے کہ فلاں شخصیت آئی ہے اور یہ منافقت کر رہی ہیں، اور یہ میرے سامنے یہ پتہ کرنے آئی ہیں کہ میں اس وقت بیمار ہوں، میں کتنی دیر زندہ رہوں گا، اور محترمہ نے ایسی چیزیں اس میں لکھی. اور بھی ظاہر ہے ان کے پاس تو کافی راز تھے. اور پھر یعنی کہ بعد میں بھی قائد اعظم کے جو بیماری کے ایام تھے، جی ظاہر ہے یہ واحد شخصیت تھیں جو یا ان کے جو ان قریب کے تھی، قریب تھیں یا ان کے سیکٹری تھے؟ سیکٹری تھے اور دو، ڈاکٹر تھے. جی ڈاکٹر تھے. یہ 2-3 شخصیات تھیں جو دن رات ان سے رابطے میں تھیں. جی اور ان سے بہتر کون تھا جو یہ باتیں، قائد جی وہ اعظم سمجھ کے سکتا. ساتھ ایک ہی شخصیت تھی جن سے قائد اعظم اپنے دل کی بات کر سکتے تھے، جی اور انہوں نے قائد اعظم کی جو دل کی باتیں تھیں وہ اس بایوگرافی میں ذکر وہ کیا، ذکر کیا انہوں نے، جس کو غائب کر دیا گیا. غائب کر دیا گیا. اگر وہ موجود ہوتی، وہ ہم، کتاب شائع ہو جاتی، تو آج ہو سکتا ہے کہ ہماری تاریخ کچھ یہ اور نہ ہوتی، ہوتی، کچھ اور ہوتی. پھر ہمیں حقیقی جو رہنما ان کا پتہ ہوتا کہ ان میں سے کون سے تھے جو واقعی ملک سے مخلص تھے اور کون تھے جو قائد اعظم سے غداری کر رہے، اور اقتدار کی خواہش اقتدار کی رکھتے، خواہش رکھتے اقتدار تھے. کی خواہش رکھتے تھے. تو ناظرین، آپ نے اندازہ کیا کہ تاریخ کو چھپانے سے کتنا بڑا قوموں کی زندگیوں میں، ملکوں کی تاریخ میں کتنا بڑا تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. ملک کا رخ ہی چینج ہو جاتا ہے اگر ہم تاریخ کو غلط سمت میں چھپائیں گے یا غلط سمت میں جائیں گے. اس طرح تاریخ کو چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، لانگ ٹرم میں جا کے کوئی بڑے نقصان کا اہتمام بھی ہوتا ہے. ہم ڈاکٹر نوشین خالد صاحب سے بات کر رہے تھے، بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی. میڈم، کوئی فاطمہ جناح کے حوالے سے اور کوئی خوبصورت کوئی باتیں ان کے؟ ہاں جی، وہ بچپن میں چاکلیٹ بہت شوق سے کھاتی تھی، انہیں سائیکل چلانے کا بھی شوق تھا. بچپن میں کتابیں بھی بڑے، کتابوں کی، ادب کی اور سیاست کی کتابیں جو ہیں وہ بڑے شوق سے پڑھتی ہوتی تھیں. مطلب ظاہر ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں وہ انسان بھی ہوتے ہیں، ان کے اور بھی مشاغل ہوتے ہیں. اور متعدد مقامات پہ انہوں نے خواتین سے خطاب بھی کیا، سیاسی جلسوں میں انہوں نے خطاب بھی کیا. 1940 میں قرارداد پاکستان کے موقع پہ بھی وہ قائد اعظم کے ساتھ تھیں، اور بعد میں بھی خواتین سے انہوں نے خطاب کیا. ایک مینا بازار کے موقع پہ انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ سب کی وجہ سے آج مسلم لیگ کو کامیابی ملی اور باہر نکلے اور آپ نے پاکستان کا ساتھ دیا. اور 1965 کی جب جنگ ہوئی اس وقت وہ گوشہ نشین ہو چکی تھیں، وہ ظاہرہ کہ سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہو چکی تھیں، لیکن انہوں نے اس وقت کے جو سیاسی لیڈران تھے ان سب سے اپیل کی کہ آپ اپنے اختلافات کو بلا دیں اور ملک کے لیے اکٹھے ہو جائیں، ملک کے مفاد میں یہی بہتر ہے. اور آخری خطاب انہوں نے
عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا 1967 میں، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب پاکستان کی عدلیہ آزاد ہوگی، پاکستان کی پارلیمنٹ آزاد ہوگی اور پاکستان کا پریس آزاد ہوگا۔ یہ دیکھیں کیسی یہ ویژنری باتیں، قائد اعظم نے بھی، ان کا بھی یہی ویژن تھا، جی وہی ویژن محترمہ فاطمہ جناح کا، جو آج بھی 100% ریلیونٹ ہے۔ جی عدلیہ آزاد ہوگی، پارلیمنٹ آزاد ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ وہ ہماری شخصیات ہے جنہوں نے پاکستان بنایا، نظریہ پاکستان کو لے کے چلے اور ایک ملک حاصل کیا۔ ان کا یہ ویژن انہوں نے اس وقت یہ دیا، اور آج بھی ہم ان کے اس ویژن کو بھول چکے ہیں، جی اور ان کو بھول چکے ہیں، یا اگر پتہ ہے تو اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور نہ اس پہ جو بنیادی بات ہے کہ عدلیہ آزاد ہو، پارلیمنٹ آزاد ہو، اور آئین کی حکمرانی ہو، اور پریس آزاد ہو ہمارا، فریڈم آف پریس کی بات ہو، یہ 3-4 چیزیں انڈیپینڈنٹ ہو، آزاد ہوں، تو ملک صحیح سمت میں ترقی کرے گا۔ ان چیزوں کو پہ قابو پا کے اپنی جیب میں رکھ کر ان ساری چیزوں کو کوئی کہے کہ میں ملک کو عظیم سلطنت یا یورپ بنا دوں گا، امریکہ کے مقابلے میں ایک سپر پاور بنا دوں گا، تو اس کو ہم ایک دیوانے کا خواب بھی سمجھیں گے۔ بالکل جو ہمارے بزرگوں بانیانی پاکستان کا ویژن تھا، جو آج بھی ریلیونٹ ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اور ان شخصیات کو، ان کی زندگیوں کو، ان کے نظریات کو ہمیں اگلی جنریشن تک منتقل کرنا چاہیے۔ میڈم، جب تک ہم کوئی ایک سسٹم ایسا نہیں بنائیں گے کہ ان کے نظریات کو، نظریہ پاکستان کو، ان کے ویژنز کو اگلی نسل تک منتقل کر سکیں، جی تو ہم ایک اس طرح نظریاتی طور پر، فکری طور پر ایک قوم نہیں بن سکیں گے۔ کیا خیال؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم اسی وقت، پاکستان اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب ہم اپنے بانیان کے افکار پہ عمل کریں، اور اس وقت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نئی نسل تک یہ افکار پہنچائیں، حکومت کی طرف نہ دیکھیں، اداروں کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ دوسروں کو بلیم دینے کے بجائے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ جو ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں، ان کے افکار کی ترویج کے لیے کام کریں اور ان کے احسان کو مانیں، تبھی پاکستان حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا پاکستان، اور محترمہ فاطمہ جناح کا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ پاکستان بن سکتا ہے۔ اچھا میڈم، محترمہ فاطمہ جناح کا جو یوم پیدائش ہے، اس پہ کوئی سرکاری سطح پہ کچھ تقریبات یا اس کی ریکگنیشن کی جاتی ہے؟ ہاں جی، یہ اس میں نا مختلف گورنمنٹس کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ اب جیسے قائد اعظم کا اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم کے مزار پہ کافی عرصے سے ہمارے کسی پریزیڈنٹ نے حاضری نہیں دی، تو آخری پریزیڈنٹ جنہوں نے جو گئے تھے وہ آصف علی زرداری تھے، جو قائد اعظم کے مزار پہ گئے۔ اس کے بعد سے یہ جو ان کی پچھلی حکومت تھی، پچھلے دفعہ جو 2010 پچھلی پریزیڈنٹ تھے، دفعہ، جی، تو ان کا تھوڑا رویہ باقیوں کی نسبت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو لیڈر تھی نا وہ خود خاتون تھی، تو محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے ان کا کچھ بہتر ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے نا، ہمیں جو کام کرنا چاہیے ان کے لیے، وہ ابھی ہو نہیں رہا۔ جیسے میں نے بتایا کہ محترمہ کے نام پہ تو کوئی ادارہ ہی نہیں ہے کہ جو ان کے افکار کی ترویج کے لیے کام کرے، جہاں پہ بچوں کو بلایا جائے، بچوں کو بتایا جائے، یا کتابیں شائع ہوں، ان کے اوپر ریسرچ پیپر لکھے جائیں، ان کے حوالے سے کوئی تحقیقی کام ہو کہ ان کے نظریات کو آگے کس طرح ہم نے لے کے چلنا ہے۔ لیکن گورنمنٹس بھی میں نے دیکھا اس طرح آن نہیں کرتی جس جی، طرح وہ وہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے نا، سرکاری وہ طور ادارے پہ، بنانا۔ سرکاری طور پہ وہ دوسری چیزوں کو آن ہاں جی، کرتی۔ ان کو فنڈز نہیں ملتے ان اداروں کو، جو سرکاری ادارے ہیں خاص طور پہ، جیسے اقبال اکیڈمی ہے، اس کے فنڈز، اس کی آپ بلڈنگ کا حال دیکھ لیں، اسی سے پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اپنے اخراجات، اپنی بلڈنگ جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے، وہ پورا اب حصہ ان کے پاس نہیں ہے، تو اس سے بھی ان کا معیار جو ہے وہ نہیں رہتا جو ادارے کا معیار۔ ظاہر ہے بجٹ ہوگا تو کام ہوگا بجٹ نا۔ ہوگا تو باہر کے اداروں میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ایک اچھا خاصا ان کو بجٹ دیا جاتا ہے، جس بالکل، سے وہ بڑی اچھی ہاں، ریسرچز کرتے ہیں۔ بس ایک اچھی چیز ہے کہ ان کے نام پہ روڈز ہیں، پارکس ہیں، جیسے فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے، مادر ملت پارک ہے، مادر ملت روڈ ہے، فاطمہ جناح روڈ، تو وہ بھی
مطلب یہ بھی اچھی چیز ہے کہ ان کے نام پہ آپ نے بنا دیا کہ اپنے ناموں پہ، سیاسی ناموں پہ نہیں، سڑکوں نہیں، کے اب وہ نام۔ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے، اب جی نئے ناموں سے قائد اعظم کے ناموں کو اور یہ اور بہت سارے ریپلیس کیا ناموں جا کو رہا چینج کیا۔ آج کل کی موجودہ شخصیت، ہے۔ جی بلکہ سننے میں آ رہا تھا کہ آج کل کی ایک شخصیت جو ہے نا، وہ ایک نئی فاطمہ جناح کے طور پہ بھی ہمیں نظر آئیں گی۔ وہ آ بھی رہی ہیں، جی کچھ جی، کوشش کر ایک بھی رہی ہیں، ری برتھ آف فاطمہ جناح، کوشش کر بلکہ بھی میں رہی آپ ہیں کو وہ بننے کی۔ مبارک دیتا ہوں کہ فاطمہ جناح کی ری برتھ جو ہے وہ ہم جلدی دیکھنے میں ان میکنگ ہے وہ۔ لیکن ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا نا، اب اگر یہ ان تو کی جگہ لے سکتا تو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ دیکھیں جی، یہ تو اب آگے اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی جگہ کوئی لے سکتا ہے۔ ویسے نہ قائد اعظم کی کچھ جگہ لے سکتا ہے، نہ نہ محترمہ کی، محترمہ فاطمہ جناح کی کوئی جگہ لے سکتا ہے۔ کیونکہ باقی قائد اعظم کی وفات کے بعد تو ویسا کوئی لیڈر آیا ہی نہیں، میں تو کہوں گی کوئی بھی نہیں آیا۔ لوگ سب کے مختلف آئیڈیلز ہیں، لیکن کوئی بھی ویسا نہیں آیا جو علامہ نے کہا تھا نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، تو وہی ہے۔ اور محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں جیسے انہوں نے جی، کہا کہ آئے و شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کہ ویسے تو شخصیات اور لیڈر ہمیں کوئی نصیب ہی نہیں ہوا۔ ویسا آ جائے گا لیڈر تو پاکستان پھر دنیا میں کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں، یہ اتنی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ لیکن بس ان کے نام کو ہم استعمال کرتے ہیں، جی، تقریروں میں استعمال کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، اور نہ کسی کو کرنے بھی دیتے۔ کرنے بھی نہیں دیتے۔ اگر بالکل، یہ بھی کوئی آپ نے کرنا بڑی اچھی بات کی ہے۔ کوئی اس کو کرنا بھی چاہے نا، تو اس کو بھی ہم سبق سکھا بالکل، دیتے کہ جو کرنا چاہے اس کو تو ہم اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، یا جو لوگوں کو سکھانا چاہے اس کی بھی زندگی ہم اجیرن کر دیتے ہیں، جینا دھوبر کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ نہ خود کرنا ہے، نہ کسی کو وہ کام، اچھا کام کرنے بس دینا، تقریریں کر لینی ہیں اور عمل نہیں کرنا۔ اچھا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ اس حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں؟ جی، میرا انہیں یہی پیغام ہے کہ بہت سی خامیاں ہیں ہم میں، کچھ خوبیاں بھی ہیں، کہ ہماری جو قوم ہے وہ بہت ذہین ہے، باصلاحیت ہے، صرف جو کمی ہے نا وہ ایک رہنما کی کمی ہے۔ اس قوم کو اگر ایک سمت مل جائے نا تو یہ دنیا میں اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، نمبر ون ہے۔ تو آپ مثبت سوچیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا یا ان شخصیات، اپنے حصے کا کام آپ کریں، اپنے حصے کا دیا جلائیں، حسب استطاعت، حسب توفیق جو آپ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے مثبت کریں۔ اور جو ہماری نئی نسل ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ بانیان پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے افکار کو زندہ رکھیں، ان کے بارے میں پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اور ان کی تعلیمات پہ آپ عمل کریں۔ جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، تو یہ جو چیزیں جب آپ کی زندگی میں آئیں گی نا، پھر آپ مہذب قوم بنیں گے، اور پھر دنیا میں بھی آپ ترقی کریں گے۔ جیسے یہ لوگ تھے، یہ مڈل کلاس سے تھے سارے، تو صرف ان کی سوچ تھی، ان کا نظریہ تھا، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو جو ہے ان کے لیے ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کی۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ہم بس یہی کہنا چاہیں گے، مادر ملت فاطمہ جناح تھیں، وہی ہیں، وہی رہیں گی۔ ہم اپنی نئی نسل کو بتانا چاہتے ہیں، آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں۔ یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے خواتین کو لیڈ کیا، ان کے حقوق کے لیے آواز کی، وومن امپاورمنٹ کی بات کی، ہر طرح سے ان کو مین سٹریم میں لے کر آئیں اور ان کو سبق دیا۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے ایسے شخصیات کو نہیں بھولنا چاہیے، اور آئندہ ہم ان کو اپنے ہر چیز میں، نظریات میں ان کو اہمیت دیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔